ہم جان جائیں کہ قربانی کی ابتدا کب ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہ قبول ہوئی، نہ منظور ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آدم کے دو بیٹے، اس وقت نکاح ہوتا تھا، ایک بھائی دوسرے کی بہن یا دوسرا بھائی دوسرے کی بہن، اس طرح سے شادی ہوا کرتی تھی۔ تو حابل اور قابل یہ دونوں آپس میں لڑ گئے کہ یہ کہتے تھے قابل کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول تھا کہ قابل کی بہن سے شادی ہوتی حابل کی، تو قابل نے اس کو منظور نہیں کیا۔ قابل نے کہا کہ میں اپنی ہی بہن سے شادی کر رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی اور بیٹوں کو بھی سمجھایا، لیکن بیٹا جو قابل تھا وہ نہیں مانا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ دونوں لوگ قربانی پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول اور منظور ہو جائے گی وہ قابل کی بہن سے شادی کرے گا۔ اب وہ دونوں اپنا اپنا جو اس وقت مال تھا وہ پیش کیا، اس میں سب سے بہترین عمدہ اور احسن قسم کا جو مال تھا اس کو حابل نے اللہ کے حضور میں پیش کیا، قابل اس کے مقابلے میں جو سب سے گھٹیا ترین تھا اس کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آگ آئی اور قربانی جو حابل نے پیش کیا تھا اسے کھا گئی۔ اس وقت کا یہ اصول تھا کہ آگ اوپر سے آتی تھی اور قربانی جو جانور یا جو چیز رکھی جاتی تھی قربانی کے نام سے اسے جلا دیتی تھی، جھلسا دیتی تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول اور منظور ہو گئی ہے۔ بہرحال حابل کی قربانی منظور ہو گئی۔ اب قابل اور غصہ میں ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ تو قربانی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ کو جاری و ساری رکھا، ہم تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک دم تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی اور زندگی نے وفا کیا تو ہر ایک مسئلہ پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایسی گفتگو ہوگی جو آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ قربانی کس پہ فرض ہوتی ہے۔ ایک جانور اگر بیمار ہو گیا ہے تو اس بیماری کی صورت میں اس جانور کے ساتھ کس طرح کریں گے، کہ اس کو تبدیل کس طرح کریں گے۔ اگر کوئی جانور آپ نے قربانی کے نام سے خریدا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس میں کیا آپ کو مسئلہ درپیش آتا ہے، اس سلسلے میں ایک دم مفصل گفتگو ہوگی۔ اس لیے اس چینل میں بنے رہیں، اپنے دوستوں تک اس کے لنک کو شیئر کیجئے اور دعا کیجئے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ باقی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔